السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو سبق زبان گویا کا مرکزی خیال پیش کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا چیپٹر، اور اس کو سمجھاتے ہوئے میں آج شروعات کرتی ہوں آپ کو اس کا مرکزی خیال۔ کہتے ہیں کہ یہ سبق زبان گویا خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف کلیات نثر حالی کے حصے اول سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے زبان کی اہمیت، افادیت اور زبان کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس زبان کا اگر درست استعمال کیا جائے تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جبکہ زبان کے غلط استعمال سے مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زبان میں بہت سی خصوصیات ہیں اور بہت سی خامیاں بھی ہیں، لیکن انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ زبان کی خوبیوں سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اظہار رائے یعنی گفتگو میں آزادی دی ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آزادی کا درست استعمال کریں اور زبان کو ہر طرح کے عیب سے پاک رکھ کر اور بھلائی والے کام انجام دیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ بھلائی والا راستہ اختیار کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان، دوسری چیز پیسہ اور تیسری چیز عہدہ ہے۔ تو یہ تھا اس سبق کا مرکزی خیال۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، مضمون کے آغاز میں زبان کے لیے کون کون سے الفاظ و تراکیب استعمال ہوئے ہیں؟ تو جواب ہے، اس مضمون کے آغاز میں زبان کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ و تراکیب میں بلبل ہزار داستان، طوطی شیوا بیان، قاصد، ترجمان، وکیل، درخت کی ٹہنی اور چمن کا پودا وغیرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 2، بچپن میں زبان کا کیا کردار بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے، بچہ بچپن میں اپنی توتلی زبان سے نامکمل اور ادھورے جملے بولتا ہے اور سب کو محظوظ کرتا ہے، اور کبھی کبھی شرارتوں اور شوخیوں سے ماں باپ کا دل بھی دکھاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کن باتوں سے زبان کی خصوصیات کو نقصان پہنچتا ہے؟ جواب ہے، جھوٹ، غیبت، تہمت، چغلی اور غیر ضروری باتوں کے استعمال سے زبان کی خصوصیات کو نقصان پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 4، حالی نے زبان کی طاقت کو نمونہ الہی کیوں کہا ہے؟ جواب ہے، حالی کہتے ہیں، زبان بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے۔ اس میں اللہ کی سچائی اور اظہار آزادی جیسی خصوصیات بھی رکھی ہیں، لیکن اگر ان خصوصیات کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہی آگے بڑھنا ممکن ہے۔ سوال نمبر 5، زبان کو منصب اور خدمت کے لحاظ سے کن صفات کا حامل قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے، زبان کا مقام و مرتبہ اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور اچھے کام کیے جائیں، اور یہ بولنے والی بھی ہے، راز رکھنے والی بھی۔ زبان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، اسے بے وقت اور بے محل استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، زبان کے بہتر استعمال کے حوالے سے مصنف نے کیا دعا کی ہے؟ تو جواب ہے اس کا، مصنف نے زبان کے بہتر استعمال کے حوالے سے دعا کی ہے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں بولنے کی آزادی دی ہے، تو ہمیں زبان سے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل پر تیرا اختیار ہے، تو زبان پر ہم کو اختیار دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں سچے کہلائیں، تیرے پاس بھی سچے بن کر آئیں، آمین۔ اب میں اس سبق کے اہم اقتباسات کی تشریح کو واضح کروں گی۔ اقتباس نمبر 1 جو ہے وہ اس طرح ہے، دشمن کا دوست بننا اور دوست کا دشمن کر دکھانا تیرا ایک ادنا کھیل ہے، جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔ اس کی تشریح یا وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ اس سبق میں مصنف نے زبان کی اہمیت اور افادیت اور اس کی استعمال کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس زبان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط کا
مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال سے دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے اور اسی زبان کے غلط استعمال سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ہزاروں آنے والے زمانے میں بھی رونما ہوں گے۔ اس لیے ہمیں زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب اقتباس نمبر 2 ہے، علم ایک خزانہ غیبی، دل اس کا خزانچی، حوصلہ اس کا قفل ہے اور تو اس کی کنجی۔ دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے۔ اس سبق میں مصنف نے زبان کے استعمال، اس کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا ہے اور اس کے مقام و مرتبہ اور اس کے کام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے اور زبان کو اس خزانے کی رکھوالی پر مامور کیا ہے۔ اس لیے اس کے استعمال کرتے ہوئے احتیاط کریں اور انہی باتوں کو منہ سے نکالیں جو اچھی اور کارآمد ہوں، اور اپنی زبان کھولنے سے پہلے ضرور سوچ لینا چاہیے کہ بلا وجہ اور بے موقع اسے استعمال کرنے سے بڑے نقصان ہونے کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اب اقتباس نمبر 3 ہے، اے زبان تو دیکھنے میں ایک پارا گوشت کے سوا کچھ نہیں، مگر تیری طاقت نمونہ قدرت الہی ہے۔ اس کی تشریح میں کر رہی ہوں۔ اس اقتباس میں مصنف نے زبان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ زبان بظاہر ایک گوشت کا معمولی سا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اس کے ذریعے لوگوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور اچھی باتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ اگر زبان کا درست استعمال کیا جائے تو واقعی یہ قدرت الہی کا ایسا نمونہ اور ایسی نعمت ہے جس پہ اللہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے محرم راز، تو اس کا میں وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا محرم راز ہے۔ دوسرا لفظ ہے سخن ساز، می تکمیل کی سخن سازی کی دنیا مترادف ہے۔ نمبر 3، مطلق العنان، فرعون اور نمرود کا شمار مطلق العنان بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ چوتھا ہے راز گفتار، راز گفتار لوگ سب کو پسند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جوہر، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بے شمار جوہر رکھے ہیں۔ تریاق، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اور ہر زہر کا تریاق پیدا کیا ہے۔ خنزل، خنزل ایک انتہائی بد ذائقہ پھل کو کہتے ہیں۔ اور منصب اعلیٰ، انہی لوگوں کو منصب اعلیٰ ملتا ہے جو سخت محنت کرتے ہیں۔ اس سبق کی آخری ایکسرسائز ہے درست جواب پر نشان لگانے کی۔ نمبر 1 ہے، زبان کی ہر پھول کا رنگ ہے جدا۔ نمبر 2، اے زبان تیری طاقت نمونہ ہے قدرت الہی کا۔ نمبر 3، علم ایک خزانہ ہے غیبی۔ نمبر 4، زبان کا جوہر ہے راستی۔ اور نمبر 5 ہے، جب تک دنیا میں رہیں کہلائیں سچے۔ تو یہ تمام تر کام تھا اس سبق زبان گویا کا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔